آگے فرمایا کل، کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ. یہ جو ہمہ ہے نا، ہمہ یہ یا اللہ کے قائم مقام ہے. نحویین نے بتایا کہ اللہم، یہ ہمہ یا اللہ، یا ربی، یا کے قائم مقام ہے قرآن مجید میں اکثر مقام پر. کل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، مالک الملکی، جو بادشاہ ہے بادشاہوں کا. کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، مالکا، بادشاہ ہے، الملکی، بادشاہوں کا. جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. تؤتی، تو دیتا ہے، الملک، بادشاہت، حکمرانی، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتنزع، تو چھین لیتا ہے، الملک، بادشاہت، ممن، ہر اس شخص سے، تشاء، جسے تو چاہتا ہے. وتعز، اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے. وتذل، اور تو ذلیل کرتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے. بیدک، تیرے ہاتھ میں ہی، الخیر، ہر قسم کی خیر ہے. بیدک، تیرے ہاتھ میں ہی، الخیر، ہر قسم کی خیر ہے. انکا، بے شک تو، اے اللہ، بے شک تو، علی، پر، اوپر، کل، ہر، شیئن، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، اختیار رکھنے والا ہے. انکا، بے شک تو، علی کل شیئن، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، کنٹرول رکھنے والا ہے، اختیار رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے. تیری قدرت سے، تیرے اختیار سے کوئی چیز خارج نہیں. آخر میں خلاصہ بیان کر دیا آیت کا. اب اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ دیکھو، یہودی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ اللہ کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہم لاڈلے محبوب ہیں، نبوت ہمیں ملنا چاہیے تھی اور ہم حقدار ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، آپ کو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے اسے حکمرانی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، اس کو خوار کر دیتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے گا. جتنے بھی نبی آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تلک، سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے. اور اسحاق بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. آگے جو کہا تھا یا بنی اسرائیل، کا مطلب ہے اے یعقوب کی اولاد. یوسف بھی ہیں اور دیگر سارے انبیاء، اکثر انبیاء، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، الیاس، شیس، سب اکثر انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک یہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ایک نبی آیا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور وہ ہیں سید الانبیاء، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم سے یہ کیوں چھن گئی یہ عہدہ اور یہ ایک اعزاز. یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے مکہ والوں کو کیا مل گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم اس پر حسد نہ کرو، بغاوت نہ کرو، اور دین سے دوری اختیار نہ کرو، نبی کے ساتھ دشمنی مول نہ لو، دشمنی نہ رکھو قرآن و حدیث سے، نبی سے، بلکہ یہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ہی ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہے. اچھا، اب یہاں مالک الملک یہ اللہ کی ایک صفت ہے، بادشاہوں کے بادشاہ. اس کا ترجمہ آتا ہے شہنشاہ. شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ.
اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو شہنشاہ ہے، اور وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں، اور اگر کوئی شہنشاہ نام رکھتا ہے یہ بدترین نام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کبیر، طبرانی صغیر، اوسط کی تصحیح کی ہے حدیث کی سندوں کی، تو اس کے ایک صحیح الجامع صغیر ان میں تقریباً 8-9 ہزار حدیثیں ہیں، اس کی تصحیح کی ہے۔ اس میں حدیث ہے کہ امام طبرانی معجم اوسط میں لائے ہیں، دیگر کتابوں میں بھی ہے، علامہ البانی صحیح الجامع صغیر میں نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخنع الاسم شہنشاہ، سب سے بدترین بندہ دنیا میں وہ ہے جو اپنا نام شہنشاہ رکھتا ہے۔ اخنع، بدترین نام بندہ ہے وہ، برا بندہ ہے وہ جو اپنا نام شہنشاہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ شہنشاہ کا معنی ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ بھئی بادشاہ تو ہے نا، اللہ نے کہا ملک بادشاہ، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ لے لیتا ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما، تو ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے یہاں، اس کا نام ہے شہنشاہ، بدترین آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہنشاہ، اور کام بھی اس کے بدترین ہے، قدرتی نام بھی بدترین، کام بھی بدترین اس بندے کے۔ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، اگر کسی نے رکھا اپنے بچے کا یا اپنے خاندان میں تو بدل لینا چاہیے۔ یا فرمایا قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، تو بادشاہ جس کو چاہتا ہے، جسے دیتا ہے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی عزت اور ذلت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہمارے ایک ذہن بنا ہوتا ہے، پتہ نہیں فلاں آدمی مجھے عزت دے گا یا نہیں، فلاں آدمی مجھے ذلیل کر دے گا، فلاں آدمی۔ ہم جھوٹی عزت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دعائے قنوت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت میں یہ پڑھتے ہیں نا، اللہم، کیا پڑھتے ہو؟ انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، انہو لا یذل من والیت، وہ خطب اللہ ہے۔ اے اللہ، جسے تو اپنا دوست بنا لے، ولی بنا لے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ولا یعز، اور کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، من عادیتا، جسے تو نے دشمنی کر لی، جس کا تو دشمن ہو گیا۔ یہ ہم ہر دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، جس تو دوست بنا لے، اپنا بنا لے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے تو دشمن بنا لے، جس کا تو دشمن ہو جائے، جس سے تو ناراض ہو جائے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو عزتوں کا مالک قل اللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو عزت اللہ کا حقدار اللہ ہے، اور نبی ہیں، اور مومنین ہیں، مومن یہ عزت کے حقدار ہیں، اور ان کے لیے عزت ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، قرآن کریم میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، یہ کافروں سے جو محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، ان کی خاطر اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اسلامی شاعر کو چھوڑ رہے ہیں، ایبتغون عندہم العزہ، کیونکہ یہ کافروں کے پاس جا کر عزت چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری بھی کوئی عزت بن جائے، یہ نہ ناراض ہو جائیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بھئی یاد رکھے مسلمان کہ عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا غیر مسلم، شاعر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال طلب کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اللہ کے رسول تو بہت سخی تھے نا، بہت سخی تھے، بہت دیتے تھے، کافروں کو بھی دیتے تھے، بہت دیتے تھے، لیکن یہ بندہ حریص لالچی تھا، تو اس کو نہیں دیا تو ناراض ہو گیا، کہنے لگا اِنَّا مَدْحِي زَيْنٌ، یا محمد، اے محمد یہ بات یاد رکھو، اِنَّا مَدْحِي زَيْنٌ وَذَمِّي شَيْنٌ، مدحی، میں جس کی مدح کر دوں، مدح سرائی کر دوں،
میں جس کی تعریف کر دوں زین، اس کو زینت مل جاتی ہے، اس کو شان مل جاتی ہے، اس کو عزت مل جاتی ہے، وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ وَذَمِّ شَيْءٌ، جس کی میں مذمت کر دیتا ہوں وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک اللہ، یہ اللہ کا کام ہے، تیرا نہیں۔ عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک، بیدک الخیر، اللہ ہے، تو نہیں کر سکتا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، عزت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ یہودیوں نے مخالفت کی، اللہ کے رسول کی عزت بڑھتی گئی، صحابہ کرام کی بڑھتی گئی۔ آج کتنے لوگ ہیں صحابہ کرام پر بھونک رہے ہیں، کیا صحابہ کرام کی شان کم ہوئی؟ ان کو اجر مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کام ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ جب بن جاتا ہے نا، دنیا کی کوئی قوم اس کو جھکا نہیں سکتی۔ دیکھیں، میں ایک واقعہ بیان کروں، مسند احمد میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے، واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ بیت المقدس فتح ہو گیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، سپہ سالاری میں۔ بیت المقدس فتح ہو گیا، پورا فلسطین یہودیوں کے عیسائیوں کے پاس تھا، کنٹرول عیسائیوں کے پاس تھا۔ پہلے یہودیوں کے پاس تھا، یہودیوں کو شکست دی عیسائیوں نے، وہ سورہ روم میں آپ نے پڑھا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے۔ عیسائی راہب نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہو گئے ہیں، مفتو ہیں، مغلوب ہیں، آپ فاتح ہو، لیکن چابیاں بیت المقدس کی مسلمانوں کے خلیفہ کو دیں گے، یہ ہماری خواہش ہے۔ تو انہوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو خط لکھا مدینے میں کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میرا اپنی ذاتی خواہش بھی ہے کہ میں بیت المقدس کو ایک مرتبہ جا کے وہاں سجدہ کر لوں، اپنے پیشانی وہاں رکھوں، یہ میری خواہش بھی تھی، اللہ نے فتح دی ہے بہت بڑی، تو میری ایک دل کی مطلب تمنا بھی ہے، وہ بھی پوری ہو جائے گی، میں تو چاہتا تھا، تو اچھا ہوا میں آؤں گا۔ تو امیر المومنین نے اپنا غلام لیا ساتھ اور چل پڑے تو ایک ہی اونٹ عمر بن خطاب بھی سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا، پھر غلام سوار ہوتا، امیر المومنین پیدل چلتے۔ لاکھوں لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے امیر المومنین، پیدل چلتے۔ ایسے ہی ہوا، پھر امیر المومنین ایک عرصہ تک بیٹھے، پھر باری آگے، امیر المومنین کی باری ختم ہو گئی، اترے تو غلام بیٹھ گیا۔ اب آ گیا بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ بیت المقدس اور مقدس دونوں کہتے ہیں، یہ شہر ہے، شہر فلسطین کے اندر۔ جو مسجد اقصی ہے یہ الگ ہے، اسی کے اندر ہے مسجد اقصی۔ تو امیر المومنین کی باری تھی پیدل چلنے کی، غلام کی باری تھی سوار ہونے کی۔ اوپر سے جناب علی تو منزل آ گئی، اب وہ کہنے لگا غلام کے امیر المومنین اب ہم پہنچ گئے، آگے لوگ کھڑے ہیں سارے، مسلمان بھی عیسائی بھی استقبال کے لیے، تو چلو کوئی نہیں، پیچھے بھی آپ سوار ہو کے میری باری تھی، لیکن اب آپ سوار ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے، یار غلام بڑا تو سوار رہ، باری تیری ہے، میں پیدل چلوں گا۔ اب اونٹ کی مار پکڑی ہوئی ہے، پیدل چل رہے ہیں، آگے کیچڑ ویچڑ تھی، تو جوتی اٹھا کر امیر المومنین عمر بن خطاب نے پکڑ لی، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیدل چل رہے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نے جب منظر دیکھا تو بھاگے ہوئے آئے، امیر المومنین یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، آج ہمیں مار گئی یہ بات، لوگ کیا کہیں گے، یہ کافر کیا کہیں گے، یہ لوگ مسلم یہاں کے جو ابھی مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، یہ کیا کہیں گے۔ فرمایا سعد لو قال ھذا الجملہ غیرک لاوجعتہ، تیرے علاوہ اگر کوئی یہ جملہ کوئی اور کہتا نا تو میں ڈنڈی سے اس کو مارتا۔ یہ تو کیا کہہ رہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کچھ کر رہے ہیں کیا، لوگوں کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں کیا۔ فرمایا ساتھ سنو، اچھا لوگ بھی ہیں وہاں موجود آگے، فرمایا کنا قوم اذلۃ اعزنا اللہ بالاسلام، ہم
ذلیل لوگ تھے، بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، سال ہا سال 50 سال تک خاندانی جنگیں، شراب کے رسیا، بدکاریاں، شراب، کیا وہ گناہ تھا۔ تعلیم ہمارے پاس تھی کوئی نہیں، اللہ کی عبادت ہم کرتے کوئی نہیں، شرک کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے تھے، ایک دوسرے کا خون باتے، ایک دوسرے کا مال لوٹتے، ایک دوسرے کی عزتوں پہ ہم ڈاکے ڈالتے تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی تو اسلام کی وجہ سے دی۔ مہما نطلب العزت غیر الاسلام اذلنا اللہ، آج اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں واپس اس مقام پر لے آئے گا، ذلیل کر دے گا۔ یہ تاریخی جملے عمر بن خطاب نے فرمائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمیں عزت اسلام نے دی ہے، یہ نہیں اس نے دی کہ ہمارے پاس جناب علی کو دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس یوں ہے، ہمارے پاس جناب علی اونٹ اچھے ہیں، ہم جناب علی کپڑے اچھے پہنتے ہیں، شاہانہ زندگی پسند نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں تھی معاشرے میں۔ اللہ نے اسلام کی وجہ سے آج عزت دی ہے۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں نطلب العزہ اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہو گیا، غلام امیہ بن خلف کا غلام، کالا کلوٹا، شکل کس طرح کی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بظاہر کیسی تھی، قد بھی، اور غلام آزاد بھی نہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال اذان، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ قریش کے لوگ ہوئے، یہ بلال کل ہماری بھیڑ بکریاں چراتا، امیہ بن خلف کے پاس چھتری لے کے، امیہ کے سر پر چھتری تان کے تو اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر یہ غلام اذان دے رہے۔ ہاں، بلال کو یہ عزت اسلام نے دی، بلال کو یہ عزت اسلام نے دی۔ عمر بن خطاب، ابو بکر، عثمان، بڑا تاجر، مکہ کا تاجر، مکہ کا بڑا تاجر ابو بکر، عمر بن خطاب جوان جری بہادر سردار اپنے زمانے کا، اور بڑے بڑے صابر، بڑے بڑے صحابہ کرام نیچے کھڑے ہیں، بلال اذان دے رہا ہے بیت اللہ کے چھت پر چڑھ کر غلام۔ یہ عزت اللہ نے دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ سنی ہوگی اس بار آپ لوگوں نے، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ کتاب کے ساتھ محبت، کتاب کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یرفع اقوامن، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلت سے نکال کر عوج ثریا پر پہنچا دے گا، عظمتیں عطا فرمائے گا، رفعتیں عطا فرمائے گا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کی وجہ سے کئی لوگوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دے گا اور ان کو کار مذلت میں ڈال دے گا، اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے، اور اس کتاب سے تعلق توڑنے کی وجہ سے، اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جس نے اس کتاب سے وفا کی، سینے سے لگا لیا، وہ کامیاب ہو گیا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور جو اس کو چھوڑ کر ہاں ہوں کرتے ہیں ادھر ادھر، میرے بھائیوں کیا اس میں نہیں لکھا ہوا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ سورہ حجرات کی، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں؟ کون سا وہ بدبخت اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہو؟ بھائی نبی کی بیویوں کو گالیاں دے رہے، دیکھ لو، ماں کو گالی، اس سے بڑا بدبخت اور قرآن کا دشمن کون ہوگا جو قرآن صحابہ کرام کی تعریفیں کر رہا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان کو مومن کہتا ہے، یہ ان کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دل پاکیزہ ہیں، دلوں کی نیتیں بڑی خالص ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ نے اسے دین کا کام، یہ کہتے نہیں وہ تو ان کی نیتیں درست نہیں تھی۔ بھئی اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے ان کی نیتیں درست ہیں،
یہ خالص مومن ہے، یہ کہتے نہیں مومن نہیں، بھئی قرآن سچا ہے، یہ سچے ہیں لوگ بدبخت۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج امت مسلمہ قرآن چھوڑ چکی ہے۔ تو مولوی کہتے ہیں کہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ معاف۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔